بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا دوسرا رکوع۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہو وہ 2 سے زیادہ ہو تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ وارث چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصفہ ملے گا۔ دیکھو یہاں پر فائدہ لکھا ہے، یا پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا۔ اتنا علم میرے پاس نہیں کہ میں اس کو سمجھا سکوں، اس لیے میں پہلے ہی بولا کہ سورہ نساء کا معنی تو بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اس کو جاننے والے سے جاننا چاہیے، اور میں معنی ہو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جو فائدہ جو لکھا ہے اس میں دیکھ لو معلوم کر جاؤ۔ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترک میں سے چھٹا حصہ ہے، جیسا کہ 10 حصے ہے، اس میں سے 10 کے اندر بانٹ دو۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہو، جو مرا ہوا ہے اس کا کچھ اولاد ہو، اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو اس کو ماں کا 1/3 ہے۔ اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کے ماں کا 6 حصہ ملے گا، اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکل لینے کے بعد کی میت اس کی وصیت کر جاوے یا دین کے بعد تمہارے اصل فوزو جو ہے تم پورے طور پر نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ بایقین اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ دیکھو یہاں تک کا جو میں بیان کیا نا، تو اس میں کا معنی میرے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ باریک مسئلہ ہے، تو جاننے والے سے اور بھی جاننا چاہیے، لیکن کوشش کر کے جو فائدہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے اور بھی دماغ لگا کے، اور بخاری شریف کو بھی پڑھ کے، اس میں بھی قرآن کا معنی لکھا ہوا ہے، بہشت زیور کو پڑھ کے اور قصص الانبیاء کو پڑھ کے اور بھی معنی کو سمجھ لو۔ میں جو بولا اس کے پر مت رہو، میں پہلے ہی معافی مانگا، تو میں نے جو بہت بیان کر رہا ہوں اس کو اللہ مجھے معاف کرے کوئی غلطی ہو تو۔ اور تم کو آدھا ملے گا اس طرح کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاوے اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترک سے 1/4 ملے گا وصیت نکلنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جاوے یا دین کے بعد، اور ان بیویوں کو 1/4 ملے گا اس طرح کا جس کو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترک سے 8واں حصہ ملے گا وصیت نکلنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کو میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وصیت مرد ہو یا خواہ میت مطلب مرا ہوا مرد ہو یا عورت ایسی ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6 حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، 1/3 مطلب 3واں حصہ وصیت نکلنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد، بشرطے کسی کو ضرر نہ پہنچا دے، مطلب کسی کو تکلیف نہ پہنچنا چاہیے۔ یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہیں۔ دیکھو یہ پیجی اور یہ پیجی میں بہت گہرائی معنی ہے، بہت ہی گہرائی معنی ہے۔ اللہ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقر ربی زدنی علما۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بہشت میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جاوے گا، اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو اسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوئے۔ یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اطیع اللہ معنی قرآن، اطیع الرسول معنی حدیث، یعنی اللہ کے قرآن کو
حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طور طریقے کو مان کر اپنی زندگی اسلام کے گزارنا. اگر جو یہ ضابطوں سے نکل جائے گا اس کو آگ میں داخل کر دیں گے. یعنی آگ کے عذاب کون دے گا؟ اللہ دے گا. آج انسان کو یہ لوگ جلاتے ہیں، جلانے کا حکم صرف اللہ کو ہے. انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کو مٹی میں ڈالنا چاہیے، جلانا نہیں چاہیے. جلانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اس لیے بولتے تھے اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہو. یہاں تک سورہ نساء کا دوسرا رکوع ختم ہو چکا. اس بیان کے درمیان میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے ہو گئے تو اللہ مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.